اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ذکی قاضی ہے اور آج ہم اسرا آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام قرآن کریم کا لفظی ترجمہ سیکھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری پہلی کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ سیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو حمزہ ہے نا، جب کسی لفظ کے شروع میں حمزہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اسجد میں سجدہ کرتا ہوں، اکفر میں کفر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب بھی کسی لفظ کے شروع میں حمزہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے میں۔ تو لفظی ترجمہ میں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کون کون سے الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں، فریکوینٹلی یوز ہوئے ہیں، ان کے میننگ ہم یاد کر لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ کتنے حصوں پہ مشتمل ہے۔ بعض دفعہ ایک لفظ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، جیسے یہ اعوذ ہے، اس میں ہم حمزہ کو الگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ کوئی لفظ تین حصوں پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے، چار پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ان کو الگ الگ کر کے ہر حصے کا الگ ترجمہ ہم سمجھ سکیں۔ تو اس طرح اگر ہم لفظی ترجمہ اس انداز سے کم از کم ایک پارے کا سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے باقی پورے قرآن کا ترجمہ کرنا، آپ کہہ لیں کہ 50% ترجمہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ، باللہ آپ دیکھیں اب اس میں اس کے دو حصے، ایک بی ہے اور ایک اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں، بی اور اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بی جو ہے نا، یہ جب کسی لفظ کے شروع میں بی آتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے کے ساتھ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، تو باللہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اللہ کے ساتھ۔ تو باللہ ہی اللہ کے ساتھ، من کا مطلب ہوتا ہے سے، یا اس کو آپ فرام انگلش میں کہہ سکتے ہیں۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور شیطان، شیطان ہی ہے۔ رجیم کا مطلب ہے مردود، رد کیا ہوا، مردود، ٹھیک ہے۔ تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ شیطان رجیم سے، یعنی شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ اردو میں اس کو آسان بنانے کے لیے اللہ کے ساتھ کی جگہ اللہ کی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جب کسی کی پناہ میں آتے ہیں تو ہم اردو میں کی کا لفظ بولتے ہیں نا، کسی کی، اللہ کی پناہ۔ تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ۔ اب بی کا مطلب ہم یہاں پہ سیکھ چکے ہیں۔ بی اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بی کا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی معنی آیا تو وہ میں اس موقع پہ آپ کو بتا دوں گا۔ اب یہ دیکھیں بسمی ہے نا، بسمی، تو یہ اس میں دو الفاظ ہیں، بی اور آگے اسم کا لفظ ہے۔ اسم آپ کو پتا ہے کہ نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، مطلب آپ کا نام کیا ہے، تو اسم نام کو کہتے ہیں۔ تو بی اسم، یہ جب آپس میں جڑتے ہیں نا تو یہ الف بیچ میں سے حذف ہو جاتا ہے تو یہ بسم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، بسم۔ تو اس کا بی کا مطلب ہمیں پتا ہے کے ساتھ، اور اسم کا مطلب ہمیں پتا ہے نام، تو بسم کا مطلب ہو جائے گا نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو نام کے ساتھ،
اللہ یہ اللہ ہی رہے گا. الرحمن، الرحمن یہ رحم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، بہت مہربان یا بہت رحم کرنے والا، اور رحیم بھی رحم سے ہی نکلا ہے، اس کا بھی مطلب یہی ہے نہایت رحم والا. ٹھیک ہے. یہ جو الرحمن الرحیم ہے نا، اس کا میننگ اردو میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت جو ہے الرحمن الرحیم، اس میں میں دوں گا، تو وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ ہم نے یہ سیکھ لیا، اور کل سے انشاءاللہ ہم اگلے سیشن سے، اگلی کلاس سے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.